اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اب ہم آپ کے سامنے ایک ایسی دعا پیش کر رہے ہیں کہ اس دعا کا امتیاز یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے امام کی طرف سے یہ وارد ہوئی ہے، اور اس میں اس دعا کے ختم پر انہی کے حق میں دعا کی گئی ہے، لہٰذا ہر مومن کا فرض ہے کہ اس دعا کی تلاوت کرے، یہ دعا مانگے اللہ سے تاکہ امام زمانہ کے انصار و اعوان میں شامل ہو سکے۔ یہ دعا افتتاح ہے، عربی میں تو آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی، لیکن ہم اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس دعا کا ابتدائی جملہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم انی افتتح الثناء بحمدک۔ یہ اس کا پہلا جملہ ہے، اور اس کا آخری جملہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، خدایا محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ خدایا میں اپنی توصیف کا آغاز تیری حمد کے ذریعے سے کروں، یعنی جب بھی ثنا کرتے ہیں پروردگار عالم کی تو اس کی حمد کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اور تو ہی اپنے احسان و کرم سے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ تو معافی اور رحمت کے مواقع پر بہترین رحم کرنے والا ہے، اور سزا اور عقوبت کے موارد پر سخت ترین سزا دینے والا ہے۔ کبریائی اور عظمت کے موقع پر تجھ سے بڑا جلال و جبروت والا کوئی نہیں ہے۔ خدایا اے میرے پروردگار، تو نے مجھے دعا اور سوال کرنے کی اجازت دی ہے، تو اب میری دعا اور ہمارے سوال کو بھی سن لے، اور پھر اس دعا کو قبول بھی کر لے، اور ہماری لغزشوں سے درگزر بھی فرما دے۔ اے اللہ، کتنے ہی رنج و غم ہیں جن کو تو نے دور کر دیا، اور کتنے ہی ہم و غم ہیں جن کا تو نے ازالہ فرما دیا، اور کتنی ہی لغزشیں ہیں جن سے بچا لیا، سبحان اللہ، اور کتنی ہی رحمتیں ہیں جنہیں پھیلا دیا ہے، اور کتنی ہی بلاؤں کی زنجیریں ہیں جن سے رہائی عطا فرما دی۔ بے شک میرے مالک، ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی نہ کوئی زوجہ ہے اور نہ اولاد، نہ کوئی اس کے ملک میں شریک ہے اور نہ اس کی کمزوری کا سہارا دینے والا۔ ہر شخص کا فرض ہے کہ اس کی مکمل کبریائی کا اقرار کرے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے، اور اس کے تمام اوصاف کے ساتھ اور تمام نعمتوں پر ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے، جس کے ملک میں کوئی اس کی ضد نہیں ہے، اور اس کے امر میں کوئی اس سے جھگڑا کرنے والا نہیں ہے۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کے کار تخلیق میں کوئی شریک نہیں ہے، سبحان اللہ، اور اس کی عظمتوں میں کوئی اس کی نظیر و شبیہ نہیں ہے۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کا امر نافذ، یعنی اس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اور جس کی حمد تمام مخلوقات میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی بزرگی اس کے کرم سے ظاہر ہوتی ہے، اور اس کے ہاتھ اس کے جود و سخا کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ نہ اس کے خزانوں میں کمی واقع ہوتی ہے، اور نہ اس کے خزانوں میں کثرت عطا کے بعد بھی جود و کرم کے علاوہ کسی شے کا اضافہ ہوتا ہے۔ وہ سب پر غالب ہے اور بہترین عطا کرنے والا ہے۔ بے شک اے اللہ، ہم تیرے کرم کثیر میں سے صرف تھوڑا سا سوال کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کی شدت سے ضرورت ہے، اور تو اس سے ہمیشہ سے بے نیاز ہے۔ یہ کرم ہمارے نزدیک تو بہت ہوگا، اگرچہ تیرے اعتبار سے بہت مختصر ہوگا۔ خدایا اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، تیری طرف سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دینے اور ہماری خطاؤں سے درگزر کرنے اور ہمارے ظلم کو نظر انداز کر دینے اور ہمارے بدترین اعمال کے چھپا دینے اور ہمارے عمدن یا غلطی سے بے شمار جرائم کو برداشت کر لینے کی ادا نے
ہمیں یہ لالچ دلا دی ہے کہ ہم تجھ سے اس کرم کا سوال کریں جس کے ہم حقدار نہیں ہیں، لیکن تو نے اسے اپنی مہربانی سے عطا فرما دیا اور اپنی قدرت کاملہ سے دکھا دیا اور اپنی قبولیت کے ذریعے اسے جتلا دیا۔ لہٰذا ہم نے نہایت اطمینان سے دعا شروع کر دی اور بڑے سکون کے ساتھ سوال کرنے لگے کہ نہ کسی طرح کا خوف رہا اور نہ خطرہ، بلکہ اس ناز کے ساتھ کہ اپنے مقصد کو تیرے سامنے پیش کیا کہ اگر قبولیت میں ذرا تاخیر بھی ہو گئی تو اپنی جہالت سے عتاب کرنے لگتے ہیں، حالانکہ عین ممکن ہے کہ اسی میں ہمارے لیے خیر ہو، اس لیے کہ تو تمام امور کی عاقبت اور اس کے انجام سے باخبر ہے۔ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے کبھی کبھی ہماری دعاؤں کے مستجاب ہونے میں دیر لگ جاتی ہے تو ہم کتنا جھنجلاتے ہیں، ہم کتنا کیوں نہیں ہماری دعا، برے برے خیالات آنے لگتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ دیر میں ہی ہمارے لیے خیر ہے۔ تو کبھی بھی جب بھی دعا کریں ہمیشہ اللہ سے بہتری کی امید رکھیں اور ہمیشہ یہ سوچیں کہ مالک اگر جلدی ہے تو جلدی کر دے، اگر تو نے خیر اسی میں رکھی ہے کہ دیر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم انتظار کرتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ ہم نے تیرے جیسا کریم آقا نہیں دیکھا جو اپنے بندہ ذلیل کو اس طرح برداشت کرے جیسے تو برداشت کرتا ہے، کہ تو ہمیں بلاتا ہے تو ہم منہ پھیر لیتے ہیں، تو ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم تجھ سے نفرت جیسا برتاؤ کرتے ہیں، تجھ سے بھاگتے ہیں، تو مودت کی پیشکش کرتا ہے تو ہم اسے رد کر دیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے ہی تجھ پر کوئی احسان کیا ہے۔ مگر یہ تمام باتیں بھی نہ تیری مہربانی کو روکتی ہیں نہ تیرے احسان اور تیرے جود و کرم کے تفضل کو۔ لہٰذا خدایا، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، اپنے بندہ جاہل پر مہربانی فرما اور اپنے فضل و احسان سے کرم فرما دے کہ تو انتہائی جواد اور کریم ہے۔ یقیناً ساری حمد اسی اللہ کے لیے ہے جو ملک کا مالک، کشتیوں کا چلانے والا، ہواؤں کا مسخر کر دینے والا، دامن صبح کا چاک کرنے والا ہے، روز جزا کا حاکم ہے اور عالمین کا پالنے والا ہے۔ ساری حمد ہے پروردگار عالم کے لیے کہ وہ علم کے باوجود علم رکھتا ہے اور قدرت کے بعد بھی معاف کر دیتا ہے اور غضب کے اظہار میں بہت تاخیر کرتا ہے، حالانکہ وہ ہر شے پر قادر ہے کہ جس کا ارادہ کر لیتا ہے۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے جو تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، ہر ایک کو رزق عطا فرمانے والا ہے، صبح کا نمودار کرنے والا ہے، صاحب جلال و اکرام اور مالک فضل و انعام ہے۔ وہ دور ہے تو اس قدر کے نظر بھی نہیں آتا اور قریب ہے تو اتنا کہ راز سربستہ کبھی شاہد ہے، یعنی ہماری آنکھوں کے اشاروں کا بھی ہم سب سے چھپا کے کوئی جرم کریں لیکن وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ہماری آنکھوں کی پلکوں کی جنبش کو بھی دیکھتا ہے۔ یقیناً وہ صاحب برکت اور مالک علو مرتبت ہے، بلند ترین مرتبے کا حامل ہے۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے جس کے مقابلے میں کوئی اختلاف کرنے والا یا اس کے مثل کام کرنے والا یا اس کی امداد کرنے والا نہیں ہے۔ اس نے اپنی عزت سے تمام صاحبان طاقت کو دبا دیا ہے اور پھر اس کی عظمت کے سامنے تمام صاحبان عظمت سر جھکائے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی قدرت سے جہاں تک چاہے احاطہ کر سکتا ہے، اور آج کل آپ دیکھیں کس قدر بڑے بڑے سپر پاور، بڑی بڑے ساری دنیا کے تمام ممالک جو ہیں وہ اس کی اس چھوٹے سے ایک ایسا نادیدہ مخلوق جو اتنی چھوٹی ہے کہ نظر بھی نہیں آتی، تو اس کے آگے جو ہے نا سرنگو ہو گئے ہیں کہ پروردگار عالم کی کسی بڑے لشکر کی ضرورت نہیں ہے اس کو، جب وہ چاہتا ہے اور بندوں کی نافرمانیاں حد سے بڑھ جاتی تو پھر وہ اپنی نادیدہ مخلوق کے ذریعے سے انسان کو بالکل تہوبالا کر کے رکھ دیتا ہے۔ ساری ہم اسی سے پروردگار عالم ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے جس کے مقابلے میں کوئی اختلاف کرنے والا یا اس کی مثل کام کرنے والا یا اس کی امداد کرنے والا نہیں ہے۔
ساری حمد اس پروردگار کے لیے ہے جسے پکارتے ہیں تو جواب دیتا ہے، اور نافرمانی کرتے ہیں تو وہ پردہ پوشی کرتا ہے، عظیم نعمتیں دیتا ہے تو ہم اس کا کوئی صلہ نہیں دیتے۔ نہ جانے کتنی خوشگوار نعمتیں ہیں جو اس نے عطا کی ہیں، اور کتنی خوفناک منزلیں ہیں جن سے بچا لیا ہے، بے شک، اور کتنی خوبصورت مسرتیں ہیں جن سے آشنا کرتی ہے۔ تو اب ہم اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اسے تسبیح و تقدیس کے ساتھ یاد کر رہے ہیں۔ ساری حمد اس مالک کے لیے جس کے پردے کو چاک نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے دروازے کرم کو بند نہیں کیا جاتا، اس کا سائل محروم نہیں ہوتا، اور اس کا امیدوار مایوس نہیں ہوتا۔ ساری حمد اس پروردگار کے لیے جو خوفزدہ افراد کو امن عطا کرتا ہے، صالح افراد کو نجات دیتا ہے، کمزوروں کو بلند کرتا ہے، مستکبرین کو پست بنا دیتا ہے، اور ملوک زمانہ کو ہلاک کر کے، یعنی کہ بادشاہوں کو ہلاک کر کے، بڑے بڑے صدور کو ہلاک کر کے ان کی جگہ پر دوسرے افراد کو لے آتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اس دعا کا دوسرا حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔